أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الحاكم بالعدل والقاضي بلا فصل الذي لا ناقص لحكمه ولا راد لقضائه ولا مانع لعطائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد أمنائه أبي القاسم محمد المبعوث في آخر الزمان على كافة الإنس والجان المنعوت بكل لسان ناصح لإحكام جميع الشرائع والأديان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على أئمة الاثنا عشر من ذريته خير البشر لا سيما إمام المنتظر صلوات بشرنا الله تعالى بولايتهم وتحت لوائهم يوم المحشر ولعنة الله على داهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الأكبر أما بعد فقد قال الله تبارك أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة صلوات محمد وآله عزیزان گرامی قدر ارشاد ہو رہا ہے ایک مرتبہ سورہ پڑھ کر پڑھوں شفاعت حسین اکبر بیگم شیخ حسن صاحب عابدن اور بدر علی صاحب کی صلاۃ جبر محمد اور محمد عزیزان گرامی ابھی آپ نے ماشاء اللہ بہترین خطیب ذاکر ابو الفضل سے خوب مجلس کو سماعت فرمایا. بہرحال میں شہید کی درگاہ پر مدھیہ پردیش بھوپال سے بیعت کے نمائندے کے حاضر ہوا ہوں. پورے مدھیہ پردیش سے ایک اکیلا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر گرامی قدر کا کہ بے شک یہ میرا حسین کشتی نجات ہے اور ہدایت کا چراغ. مصباح الہدی ہدایت کا چراغ وہ سفینۃ النجات اور نجات کا سفینہ. بس اس پر انشاءاللہ اگر آپ ہمت انگوش رہے تو ضرور محظوظ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے ہم وہ موقع تلاش کریں کہ جس بنا پر ہمارے پیغمبر کو بھیجا گیا. وہ پیغمبر کہ جو اولین و آخرین کا سردار ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، جو اول مخلوق ہے، جو نور اول ہے، جو علم اول ہے، جو عقل اول ہے.
اس لیے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ میرے پیغمبر بتائیے کہ آپ سب سے پہلے کون خلق ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ پھر فرمایا اس سے پہلے کون خلق ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ پھر پوچھا اس سے پہلے کس کو خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ حضور تو پھر ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا رے تمہیں نہیں معلوم، تمہاری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو نور اول ہے وہ علم اول ہے، جو علم اول ہے وہ عقل اول ہے، اور میں تو مجسم تمہارے سامنے ہوں۔ صلوات بر محمد۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ علم جو ہے وہ نبی ہے، عقل جو ہے نبی ہے، نور جو ہے وہ نبی ہے۔ اب میں کس کو سمجھاؤں کہ جو پیدائشی طور پر علم کل ہے، عقل کل ہے، نور کل ہے، تم اسے جاہل سمجھتے ہو۔ جو نور اول وہ جاہل سمجھتا ہو، اس کے سامنے 1,24,000 انبیاء آئے نہ سمجھا سکے، ہم اور آپ کیا سمجھا پائیں گے؟ تلاوت کے بعد محمد ایک کم 1,24,000 انبیاء کس لیے آئے؟
ان کے ابا تھے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ کہا پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی زن کا نام اس طریقے سے پڑھنا دیں. خدا کی قسم نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک یہ جملے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی مجبوری ہم کیا کریں؟ ان کے باپ تھے ہی نہیں. اچھا ان کے باپ تھے ہی نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن شاہد ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے. عزیزان گرامی خود حضرت مریم جناب حنا کی دعا سے پیدا ہوئی تھی. انہوں نے دعا کی تھی کہ خدا بندہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جسے میں بیت المقدس کے لیے خدمت گار کروں. جناب حنا کی دعا تھی. پیدا ہوئی جناب مریم تو یہ گھبرا گئی اور جا کے بیت المقدس پہ دروازے کو پکڑ کے کہا خدایا میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا یہ تو بیٹی ہے. اللہ نے فرمایا اے حنا مت گھبراؤ ہم نے اسی بیٹی کو قبول کر لیا ہے تم اس کو بیت المقدس میں چھوڑ دو میں اس کی حفاظت کروں گا. جناب مریم کو آپ جانتے ہیں بہت ہی سمیٹ کر آپ کے سامنے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں. جناب مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا گیا. جناب زکریا جو ان کے ماموں جان تھے وہ روز آیا کرتے تھے اپنی بھانجی کو دیکھنے کے لیے. اور عزیزان گرامی جناب زکریا فرماتے ہیں کہ میں جب جب آتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی. میں گھر سے ٹفن لے کے آتا تھا کھانا کھلانے کے لیے مریم کو لیکن جب میں ٹفن لے کے پہنچتا تھا تو دیکھتا تھا مریم کے سامنے تو پہلے ہی نہیں کھانا رکھا ہے پہلے سے ہی پھل رکھے ہیں. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بے موسم کے پھل ہوتے تھے. یاد کر کے زمانہ نہیں کہ ریفریجریشن کا زمانہ ہے. آپ کو ہر زمانے میں ہر موسم کا پھل مل جائے گا. ہر موسم کا پھل آپ جب چاہیے لے لیجیے کولڈ اسٹوریج سے نکالا ہوا. وہ زمانہ کچھ اور تھا جب کولڈ اسٹوریج نہیں ہوتے تھے. مریم کے لیے ٹفن لے کے جا رہے جناب زکریا وہاں پہلے ہی سے کھانا موجود ہے. عجیب عجیب قسم کا کھانا عجیب عجیب قسم کے بے موسم کے پھل. جناب مریم سے پوچھتے تھے فرماتے تھے کہ جس نے جو میرا کفیل ہے میرا خدا ہے وہ میرے لیے بھیجتا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ سارا اہتمام جو ہوتا تھا خود حضرت مریم کو بھی اطلاع تھی اس کی کہ نہیں تھی کہ کون لا کے دے جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ مریم کا امتحان لے رہا تھا. اخلاقی امتحان. ایک فیملی کے لیے سب سے زیادہ اہم خاتون ہوا کرتی ہے. جب تک وہ شادی نہیں کرتا اکنڈا رہتا ہے اس کو فیملی نہیں کہتے.
فیملی کب کہلاتی ہے؟ جب وہ شادی کر لیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت میں جوڑے ہی جائیں گے، کنڈے نہیں جائیں گے. جب تک آدم اکیلے تھے بھائی اختلاف روایت 1000 سال تک وہی کھڑے رہے جہاں بنے تھے. لیکن جب حضرت مریم کا، جب حضرت حوا کا وجود ہو گیا، تب اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم جا اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہے. اکیلے کوئی نہیں جائے گا. اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جنت میں جانے والے سب جوان ہوں گے. سب کی 33 سال کی عمر ہوگی، 33 سال کی، چاہے وہ 100 سال سے ہو کے مرے ہوں. لیکن ہاں کچھ لوگ جو باعمل ہوں گے ان کی بھی اللہ حوروں کے ساتھ شادی کر کے جنت میں بھیجے گا. صلوات جبر محمد علیہ. تو آپ شاید میرے مقصد تک پہنچ نہیں سکے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، میرے کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے اس کے گھر کے اخلاق کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے، یہ پڑھا لکھا، یہ شریف گھرانے کے لوگ ہیں یا کمیل گھرانے کے لوگ ہیں. یہ حق پرست ہیں یا باطل پرست ہیں. عزیزان گرامی، مریم کو اسی لیے بیت المقدس میں رکھا، اللہ نے کفالت کا وعدہ کیا اور کفیل خود خدا بنا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مریم بد اخلاق تھی. شریف جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو کہہ سکے کہ مریم خدا نخواستہ بد اخلاق تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا اور ایک موقع وہ آ ہی گیا کہ جب مریم کو حکم ہوا اے بی بی آپ وضع حمل کا وقت قریب ہے، آپ نکل جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زکا خانہ نہیں ہے. لو جناب، اور حیرت کی بات، گئی تھی اکیلی اور اب جب واپس نکالا جا رہا ہے تو ایک عجیب شان کے ساتھ ہے کسی میں دم جو کہتا کہ مریم بد اخلاق تھی. مریم خود بیان کرتی ہے کہ مجھے خود پتا نہیں تھا کیا ہوا، لیکن جب میں باہر نکل کے کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھی تو میں نے پہلا معجزہ یہ دیکھا کہ آثار حمل نمودار ہوئے. جیسے ہی آثار حمل نمودار ہوئے میں نے دوسرا معجزہ یہ دیکھا کہ پیڑ سوکھا تھا، اس میں پھل آنے لگے. ایک مٹا سے بہتر صلاۃ ہے جبر محمد. اور عزیزان گرامی، حمل کے لیے عام طور پہ 9 مہینے درکار ہوتے ہیں. جناب عیسیٰ کی ولادت صرف 9 گھنٹے میں ہوئی. یہ خدا کی قدرت ہے، اس کو آپ کیا کیجیے گا؟ جسے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے خلق کرے. آپ کے باپ کی بپوتی تھوڑی ہے.
یہ نظام شمسی نہیں ہے جس میں
خاموش. ایک مرتبہ اچانک آغوش مریم میں تحریک ہوئی اور وہ گود میں جو بچہ 3 گھنٹے کا تھا 9 گھنٹے میں پیدا ہوا تھا اس نے ایک مرتبہ بولنا شروع کیا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. صلوات بر محمد. خود بولا لیکن اس کے بولتے ہی مریم کی عصمت محفوظ ہو گئی. اب تک جو لوگ مریم کو بد اخلاق کہہ رہے تھے کہنے لگے یہ عورت تو بڑی بات صدیقہ ہے, باقوار ہے, شریف النفس ہے, اللہ نے اسے انتخاب کر لیا ہے. صلوات بر محمد. جی جناب آپ کیسے سمجھے؟ کہا اس لیے کہ معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. معصوم چاہے ظاہری طور پر معصوم ہو یعنی عمر کے لحاظ سے, اور نہیں تو معصوم ہو گئی ہے بھائی, مگر ان بد اخلاقوں کے سامنے عیسیٰ کا یہ اخلاقی مظاہرہ ان کی خاموشی کے لیے کافی تھا. انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. لوگ خاموش ہو گئے, اپنے گھروں کی طرف واپس ہونے لگے. سب کی سمجھ میں آ گیا کہ جو کتاب لے کر آتا ہے صاحب کتاب ہوتا ہے, جو نبی بن کر آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, معصوم کی گود میں آتا ہے, کبھی غیر معصوم کی گود میں نہیں جاتا ہے, کبھی غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا ہے, کبھی غیر معصوم کے ساتھ نہیں رہتا ہے. صلوات بر محمد. بس عزیزان گرامی, اب میں اپنے نتیجے پر آنا چاہتا ہوں. مریم کی عصمت محفوظ کر دی جناب عیسیٰ نے, اور اس کے بعد تبلیغات میں مصروف ہوئے. یعنی جناب عیسیٰ کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ خانوادے کے اخلاق کو دنیا کے سامنے واضح کر دیں, دنیا کے سامنے واضح کر دیں. اس لیے حضرت عیسیٰ نے مریم کی ولادت کھلے عام ہوئی اور 600 سال گزر گئے, 572 سال گزر گئے. تب آپ نے سنا ہے کہ میرے نبی عالم ظہور میں آئے. بس آخر نبی عالم ظہور میں آئے, اور جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی آتے ہی فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی سرداری کو پہنچانے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں, بلکہ فرمایا میں اخلاق کریمانہ کو ان کے آخری زینے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ اس لیے کہ تم فلاح پا جاؤ. عزیزان گرامی, بس ختم کر دی میں نے مجلس. تو جناب رسالت پناہ کا وجود جو ہوا وہ بھی اسی لیے ہوا کہ اخلاقیات کو یعنی فیملی یعنی زندگی گزارنے کے سلیقے کو آخری زمان تک پہنچا دے, تاکہ
کہ یہ خانوادہ جنتی خانوادہ بن جائے تاکہ تمہیں جنت کی راہ مل جائے. جنت کی راہ خانوادے کے اخلاق پر منحصر ہے. اگر آپ بد اخلاق ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے. رسول نے پہلے ہی دن سے یہ اہتمام کیا. سب سے پہلے رسول گرامی قدر نے 40 سال تک ایک مناجات پڑھی. اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ یہی فرماتے تھے ہر جزاء احسان الا الاحسان. اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان جو کیا ہو سکتا ہے. پہلا اخلاقی مظاہرہ رسول کا ہے. یعنی جناب عیسیٰ کے بعد 572 عیسوی میں معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا, اتنا بد اخلاق ہو چکا تھا کہ رسول کو اخلاق کے آخری سینے تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. اور جب میرے رسول نے آئے, رسول جب تشریف لائے تو 40 سال تک خاموش زندگی گزارتے رہے, مگر بس ایک دعا کرتے تھے, مناجات کرتے تھے الجزاء الاحسان الا الاحسان. اے خدا تو خوب جانتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان تو کیا ہو سکتا ہے. معبود تو خوب جانتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے. میرے معبود جب تک میں احسان کو پورا نہیں کر لوں گا کس طریقے سے دنیا کے سامنے جاؤں. اور یہ دعا کب پوری ہوئی؟ جب جناب رسالت پناہ ایک روز خانہ کعبہ کی پشت پر آئے اور آ کر دعا فرمائی, خدا بندہ میرے احسان کو پورا کر دے. کیا احسان؟ کہا مجھے 8 سال کی عمر سے میرے چچا ابو طالب نے پالا ہے, جب تک میں یہ احسان پورا نہیں کروں گا تبلیغ کے دین نہیں کروں گا. اللہ نے کہا چلو آ جاؤ کعبے میں تمہیں ایک بچہ اور دیے دیتا ہوں, تم اسے پروان چلاؤ, تمہارا احسان پورا ہو جائے گا. اب رسول علی کو لے کر آئے تو یوں ہی نہیں لے کر کے آئے بلکہ بتانے کے لیے آئے تھے جب تک میں نے ابو طالب کا احسان پورا نہیں کیا میں تبلیغ نہیں کا حق نہیں رکھتا تھا, تو تم کیسے اسلام کو سمجھ پاؤ گے. تمہیں اگر سمجھنا ہے تو پہلے میرے چچا کو سمجھو. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے علی بن ابی طالب کی پرورش رسول اللہ نے فرمائی. اپنی زبان چساتے تھے, اپنی بیٹی کا عقد فاطمہ کا عقد علی بن ابی طالب سے کیا, اور علی و فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین کو کلیجے سے لگایا اخلاقی مظاہرہ کرنے کے لیے. وہ اخلاق جو عیسی ابن مریم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے, اللہ کے رسول نے اس اخلاق کو دوبارہ زندہ فرمایا اور منزل آخر تک پہنچایا. کون ہے زمانے میں اتنی محبت کرنے والا جتنی محبت رسول اللہ نے اپنے نواسوں سے کی. جب بھی جو بھی کہا رسول نے اسے پورا کیا. نانا رسول اللہ ہم غریب ضرور ہیں, ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں, ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ناکا نہیں ہے, ہمارے سارے دوست سب باتوں کو چھوڑ کر بس آخری عرض کر رہا ہوں, ہمارے سب دوست عید کا نیا جوڑا پہن کر
ناقے میں سوار ہو کر عیدگاہ جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے ہی جائیں. اماں فاطمہ زہرا کے سامنے آ کر دلہن ہو کر بیٹھے, اے اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں عید کے؟ ہمارے سب دوست احباب اپنا نیا نیا جوڑا کل پہننے کے لیے لے آئے ہیں, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا نے بچوں کو گلے سے لگایا, کہا میرے بچوں تمہارے کپڑے بھی درزی کے یہاں ہیں, گھبراؤ نہیں, آرام سے سو جاؤ, صبح ہوتے ہوتے تمہارے کپڑے بھی آ جائیں گے. ابھی تو انا علی من نور واحد, علی منی وانا من. حسن حسین کے لیے فرمایا کہ یہ سردار جوانان جنت ہیں, یعنی انہیں تم صرف دنیا کا مت سمجھنا, دنیا میں تو یہ تمہارے کام آئیں گے ہی, اگر جنت میں بھی جانا چاہتے ہو تو انہیں دونوں سرداروں کے ساتھ آنا. صلوات بر محمد علیہ. بس عزیزان گرامی, پیغمبر نے آخری حجت تمام کرنے کے لیے حجت الوداع کے موقع پر غدیر کے میدان میں پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا, واپس بلایا, اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بھی جمع کیا.
اور اس کے بعد اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا سب کچھ آج ہی پر ڈیپینڈ ہے، آج پر ڈیپینڈ ہے، آج ہی تمہیں مارک شیٹ ملنے والی ہے، تم نے کیا 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 نہیں کیا، تم نے اخلاق جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ اس کو لے اتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم، میں نے اپنے نبی کو اخلاق عظیم پر فائز کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے مکارم اخلاق کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اے نبی آج آپ کو اس کی سند ملنے والی ہے، لہذا کسی کو جانے مت دینا، ظہر کا وقت ہوگا، یہی وقت ہوگا جو آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو ظہر کا وقت ہوگا، چلچلاتی دھوپ ہوگی، آپ تو شامیانے میں بیٹھے ہیں، وہاں شامیانہ بھی نہیں تھا، اوبر کھابر زمین تھی، اسی لیے اوبر کھابر رکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کو احساس ہو بیٹھنے کا صحیح ٹھکانہ نہ تھا، مگر یہ بد اخلاقی نہیں تھی بلکہ یاد کرنے کے لیے ایک سبق تھا۔ اللہ کے رسول نے خطبہ بیان فرمایا اور بیان کرنے کے بعد اپنے پاس میں کھڑے ہوئے علی کو اپنے قریب بلایا، ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا صحابہ علی المولا، دیکھو میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی کی مولا، یعنی یہی تو حکم ہوا تھا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ کو دی، اے میرے نبی پہنچا دیجیے اس پیغام کو، اگر نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ آپ لوگوں کا خوف مت کھائیے، لوگوں کا خوف کیا خوف، وہی جیسے حضرت عیسیٰ کو تھا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، آپ لوگوں کا خوف نہ پہنچائیے، آپ لوگوں کا خوف، آرام سے رہیے حضور، مگر اس پیغام کو پہنچائے بغیر آگے نہ بڑھیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، لو وہ پیغام سنائے دیتا ہوں جس کو میں نے اب تک چھپا کے رکھا تھا، لو میں تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں، میں اپنے بعد تمہیں تنہ تنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ اپنے اخلاق کو اگر نمونہ اخلاق سے ملانا چاہتے ہو تو میرے بعد میرے اخلاق کا نمونہ میرا علی ابن ابی طالب ہے۔ بس عزیزان گرامی، اور اس کے بعد پیغمبر کے جانے کا وقت آ گیا، آپ نے سنا پیغمبر ایک حجرے میں تشریف لے گئے، تاریخ کہتی ہے بس رب سے مسائل، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر ایک حجرے میں تشریف لے گئے، صبح سے دوپہر ہو گئی، ظہر کا وقت آیا، سارے اصحاب مسجد میں فرادہ نماز ادا کر لیے، آج امام نہیں آیا اور نہ کسی کو بھیجا کہ تم وہاں بدلے میں جا کے پڑھا دو، یہ بالکل صحیح، شاید اتنا لوگ خود بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ پیغمبر حجرے میں تشریف فرمائے، دروازہ بند ہے، سارے اصحاب نے فرادہ نماز ادا کی، ظاہر بات ہے گھبراہٹ کا عالم تھا، دوڑے ہوئے آئے، کہا رسول اللہ کے گھر، دیکھا تو حضور حجرے میں بند ہے، حجرے میں بند ہیں، تمام اصحاب نے فرمایا حضور باہر تشریف لے آئیے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر خاموش۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی بلاتا رہا، نبی نے دروازہ نہیں کھولا، آخر میں اصحاب نے خود بیک زبان کہا کہ اگر ان کو نکالنا چاہتے ہو حجرے سے باہر تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حسین کو بلا لاؤ، رسول حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، حسین کی آواز دیتے ہی رسول اللہ دروازہ کھول دیں گے۔ لیجیے حضور، چھوٹے شہزادے کو لایا گیا، حسین قریب پہنچے، ادخل بات کیا، اے نانا آپ کا حسین آیا ہے، اے نانا دروازہ کھولیے، آپ کا بیٹا
حسین آیا ہے۔ جناب رسول اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے بچے کو لیا گود میں، پھر حجرے میں تشریف لے گئے اور دار و قطار رونے لگے۔ فرمایا نانا نانا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، جبریل امین آئے تھے، مجھے خبر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اخلاقیات پر بھی لوگ دھبا لگائیں گے، آپ کے اخلاقیات پر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا آپ کے لیے ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب بدعت کا سر بازار گرم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جو لوگ اپنے فتوے کو اپنا دین سمجھنے لگیں گے۔ رسول خدا ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب آپ کے ساری سنتوں کو سارے اخلاقیات کو پامال کر دیا جائے گا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا اس کا سچے بات کیا ہے؟ جبریل نے کہا قربانی ہے، قربانی ہے، قربانی ہے۔ یا رسول اللہ آپ قربانی منظور کر لیجئے تو یہ سب کچھ بچ جائے گا، یہ سب کچھ بچ جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب پہلی قربانی ہوئی تھی تو وہ بھی 10 ذوالحجہ کو ہوئی تھی، یعنی عاشور کے دن، وہ بھی تو عاشور کا دن تھا نا۔ پہلی قربانی ابراہیم نے دی عاشور کے دن، مگر جتنا ان کا اخلاق تھا اتنا ان کا امتحان تھا۔ اسماعیل زندہ بچ گئے، لیکن اللہ نے اس وقت بھی ابراہیم سے کہہ دیا تھا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک جزیہ قرار دیا ہے ذبح عظیم کے ساتھ۔ اب تو نبی کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ تھا، لہذا اللہ کے رسول سے جبریل نے فرمایا کہ دیکھیے ایک ایسا موقع آئے گا، 50 سال بھی نہ گزریں گے، آپ کی محنتیں آپ کی زحمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ نانا پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کی قربانی چاہیے۔ بس ایک مرتبہ حسین تو دانو ہو کر بیٹھے، فرمایا نانا میں ہی کیا، میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی آپ پر قربان کر دوں گا۔ میرے نانا گھبرائیے نہیں، اگر اسلام کو بچانے کے لیے چادر کی ضرورت ہوگی تو میں زینب کی چادر دے دوں گا، ام کلثوم کی چادر دے دوں گا، لیلا کی چادر دے دوں گا، رباب کی چادر دے دوں گا، مگر اسلام کو بچا لوں گا۔ حسین نے یہ وعدہ کر لیا۔ اب رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ سن 61 ہجری میں وہ موقع آیا جب دین مٹایا جا رہا تھا، لوگ اس دین کو دین کہنے لگے تھے جو معاویہ کے دور معاویہ کے گھر سے پھیل رہا تھا۔ عزیز و امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو یزید اور اس کے باپ معاویہ نے ایسا ڈپلومیٹ اسلام تیار کر لیا تھا، ایسا پراسپیکٹر بنا لیا تھا، ایسا اصول ضوابط مرتب کیے تھے کہ تمہارا دین عیسائیوں سے زیادہ بدتر ہو جاتا۔ یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ جو آج بھی اسی طرح دین باقی ہے۔ عزیزو حسین نے تبلیغ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے کربلا کا جنگل بسایا اور ایک دوپہر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں ایک ہی میدان میں حسین نے ایمان کی حدیں بھی بتائی اور اس کا استحکام بھی، عبادت کی عظمت بھی بتائی اور اس کے انداز بھی، اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا اور اس کے طریقے بھی بتائے۔ عزیزو کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے حسین اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر لائے کوئی لایا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے حسین اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھا کر لائے کوئی لایا ہو؟ ارے کہیں آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے حسین اپنے کلیت جوان علی اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکال رہے ہیں کسی نے نکالا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے 6 ماہ بچے کو لے کر کے بھی میدان قتال میں آ گئے ہوں اور آواز دے رہے ہوں یہ میرا بچہ اتنا کم سن ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، جو ہاتھ میں تلوار نہیں لے سکتا، اب تو میری مظلومیت
نیت کا کلمہ پڑھ لو، میرے اخلاق کا کلمہ پڑھ لو، یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ بچہ تو معصوم ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے 2 قطرے پانی لا کر کے پلا دو۔ عزیز و حسین فرماتے رہے لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر فرزند زہرا آگے بڑھے، گھوڑے پہ زمین میں تشریف لائے، اپنے بچے کو ریتیلی زمین پر گرم ریت پر لٹا دیا، آواز دیے ظالموں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو لو، میں نے اپنے بچے کو خاک پر لٹا دیا ہے، تم خود آ کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ عزیزو مگر کوئی نہ تھا جو اصغر کو پانی پلاتا۔ آشقیا رونے لگے، آواز بلند ہوئی، یقیناً حسین سچ تو کہتے ہیں، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، ہم برات پر جائیں گے، ابھی پانی لے کر آئیں گے، اس بچے کو پلائیں گے۔ تلا تم مت گیا، فوج اشقیا میں پھنس کر مت گئی۔ اشقیا رونے لگے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے آواز دی، آئینہ آئینہ ہرملا، یہ ہرملا کہاں ہے؟ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا سامنے آیا، اس سے بیان کرتا ہے کہ میرے پاس صرف 3 ہی تیر تھے، میں نے جب پہلا تیر چلایا تو وہ زمین میں گڑ گیا، بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ 2 منٹ کی زحمت آتی تھی۔ ہرملا کہتا ہے جب میں نے پہلا تیر چلایا زمین میں گڑ گیا، دوسرا تیر چلایا وہ بھی زمین میں گڑ گیا، پھر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ میں للکار کرتا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا میری فوج میں سب سے بڑا ظالم کون ہے، اب آپ سمجھ گئے یہ کس کے والے تھے؟ یہ قابیل کی جماعت تھی جو یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ عزیزو بس ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو کیا کہتا ہے؟ تجھے کیا معلوم جو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا؟ اگر تو نے دیکھا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب میں نے پہلا تیر چلایا تو رسول اللہ سامنے آ گئے۔ ارے میرے بچے نے کیا